السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، خصوصاً ان کی زندگی میں جو امتحانات آئے، بڑے امتحانات، 4 امتحانات کا تذکرہ کیا گیا تھا. اس میں 2 کا تذکرہ ہو گیا تھا اور 2 کا تذکرہ رہ گیا تھا. خیال ہوا کہ اس کا بھی اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا جائے، اور چونکہ ذی الحجہ کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس سے متعلق بھی 2-3 گزارشات حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیز دوستوں، جیسے کہ عرض کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ اس دنیا میں سب سے بڑے امتحانات کن لوگوں پر آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اس دنیا میں بڑی آزمائشیں اور بڑے امتحانات یہ اللہ کے نیک لوگوں، یہ پیغمبروں پر آئے ہیں، انبیاء پر آئے ہیں، پھر جو ان کے قریب لوگ ہیں پھر ان لوگوں پر آئے ہیں. تو جتنے بھی پیغمبر ہیں سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں ڈالی ہیں. وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی امتحانات سے بری ہوئی. اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ جد امجد تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، تو ان پر بھی ساری زندگی امتحانات آئے. اور ان امتحانات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا. پہلے سپارہ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہمیں بہت سارے امتحانات نے ابراہیم کو آزمائے. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے سارے امتحانات میں کامیابی کر کے دکھائی. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیونکہ کام بڑا عظیم لینا تھا اور پوری انسانیت کی امامت ہے یہ منصب دینا تھا، اسی لیے ان آزمائشوں کی پٹیوں سے گزارنا پڑا. تو اللہ جب کسی کو مقام دینا چاہتے ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے، تو امتحانات سے گزرنا یہ دنیا کا اصول ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم پوری انسانیت کی امامت تمہیں سونپنی تھی، اسی وجہ سے ان آزمائشوں کی پٹیوں سے گزارنا پڑا. تو پہلا امتحان وہ نمرود کی آگ میں چھلانگ لگانے کا تھا کہ جب آپ نے سارے بتوں کو توڑا اور آپ نے نمرود کا سامنا کیا اور ان کو جب یقین ہو گیا کہ یہ ساری کارروائی ابراہیم کی ہے، تو ان کے لیے بہت بڑی آگ لگائی گئی، بہت بڑا گڑھا کھودا گیا. اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم چھلانگ لگا دیجیے، میرا حکم ہے. اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ میں چھلانگ لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو نہ صرف ٹھنڈی کی بلکہ سلامتی والی بنائی. یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. اس عظیم امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرسٹ ڈویژن میں کامیابی دی. اسی طرح دوسرا امتحان وہ اسماعیل علیہ السلام کو اس بیاہ ہو گیا سرزمین میں چھوڑنا تھا، اور یہ وہ بچہ جسے بڑے امنگوں کے بعد مانگا ہے. خود ابراہیم علیہ السلام کی عمر روایت میں آتی ہے 120 سال تک پہنچ چکی تھی. ہاجرہ کی عمر علیہ السلام 90 سال تک پہنچ چکی تھی. لیکن کہاں فلسطین اور شام کی مقدس سرزمین، اور کہاں وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ اس کعبہ کے اونٹ میں جا کے جو کہ اس وقت بالکل خالصتاً ریگستان تھا، چھوڑ کے آ جاؤ اور اس کے بعد آپ واپس اپنے علاقے دعوت کے لیے پہنچو. اور وہاں جب گئے تو وہاں نہ بندے کا نام و نشان، نہ کوئی پانی، نہ کوئی خوراک، نہ کوئی سایہ. اللہ کا حکم تک چھوڑنا پڑا. یہ عظیم امتحان تھا. بعد میں تو اللہ نے کرم کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ کو پھوٹا اور انہیں زندگی کی نوید مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سہارے دیے بعد میں. لیکن جب تک وہاں ابراہیم علیہ السلام موجود تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ کا حکم تک اسی حالت میں چھوڑا. 1500 سے 16 کلومیٹر تک کا فاصلہ.
کیسے انہوں نے طے کیے اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیے کہ نکلے اور کیسے پھر یہ واپس پہنچے کہ دل پر کیا ان کی کیفیت ہوگی، لیکن حکم اللہ کا تھا۔ تیسرا امتحان، یہی بچہ کہ تھوڑے سے چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، اور جب بچہ باتیں کرتا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے اس سے محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ عین اسی وقت میں اللہ کا حکم آتا ہے کہ ابھی بابل سے نکلو، دوبارہ جاؤ ادھر مکہ میں، اور جس بچے کو تم نے بڑی امنگوں سے مانگا تھا اس کو ذبح کر دو۔ اور ذبح کرنے سے پہلے بھی روایت میں آتے ہیں بڑے امتحانات تھے، اشارے بڑے ملے، قربانی پیش کرو، پسندیدہ چیز پیش کرو۔ بکرے کو پیش کیا قربان کر کے، مینڈے کو، گائے کو، بیل کو پیش کیا گیا، پھر اشارہ ملا کسی اور چیز کو پیش کرو، اونٹ کو ذبح کر کے پیش کیا، پھر اشارہ ملا اور پسندیدہ، کیونکہ پیغمبر تھے اور وہ جانتے تھے کہ ہمارے خواب یہ وحی کے حصہ ہیں، تو سمجھ گئے کہ میرے پسندیدہ ترین چیز میرا یہ بیٹا ہے، اس وقت اس سے میں بے حد محبت کرتا ہوں، اور اللہ اسی کی قربانی میں۔ آپ ذرا تصور کیجئے 120 سال کا بوڑھا یہ جب بابل سے نکلا ہوگا اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے، یہ مہینے کا سفر ہے، قدم قدم پر کیا خیالات آئے ہوں گے۔ ایک ہی مقصد تھا کہ بچے کو جا کے ذبح کرنا ہے۔ وہ بابل فلسطین سے نکلے، 1500-1600 کلومیٹر کا یہ فاصلہ کیسے طے کیا ہوگا؟ اب جب ہر بندہ اپنے اوپر سوچتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ ہم یہاں کسی سفر پہ جاتے ہیں، حالانکہ موبائل ہے، اتنی ٹیکنالوجی، قدم قدم پر ہم خبر پہنچا رہے ہوتے ہیں، ادھر پہنچے اس حالت میں، اس کیفیت میں، لیکن اس وقت تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ وہاں سے صرف اسی مقصد کے لیے نکل رہے ہیں کہ میں نے جا کے بچے کو ذبح کرا۔ اور جب وہاں پر گئے، حاجرہ سے ملاقات کی تو ان سے نہیں کہا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کہ بچے کو مجھے خوب ان کو تیار کرو۔ ان کو تیار کیا گیا، انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنائے گئے، نہایا گیا، سرما دیا گیا، اور اس کے بعد یہ چل پڑتے ہیں۔ اور یہ ابلیس پھر بعد میں جب یہ گھر سے نکلتے ہیں تو حاجرہ کے پاس الگ سے آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ لیکن مجھے تو نہیں معلوم، اس کو ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حاجرہ نے پوچھا علیہ السلام کیوں اس کو ذبح کریں گے، کیوں چھری لگائیں گے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر تو مجھے بھی جانا چاہیے کہ میں بھی اس میں مدد کروں، اللہ کے حکم میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ یہ کیسی ماں تھی، کیسا دل تھا، اللہ کے حکم کے سامنے فوراً کیسے سر تسلیم خم کرنے والے لوگ تھے۔ اور وہاں کا بھی عجیب منظر ہے، اس پورے منظر کو ذرا قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس پورے منظر کو پھر بیان کیا ہے۔ سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ارادے کو سامنے رکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ ارادہ ظاہر کرنا بھی اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ اسماعیل انکار کریں گے، صرف ان کو تولنا تھا، پرکھنا تھا کہ ان کا ایمان کہاں جا رہا ہے۔ یا ابت یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تو تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اپنا ارادہ بتائیے۔ اسماعیل علیہ السلام وہ بھی ظاہر ہے جن کے صلب سے سید الاولین نے آنا تھا، والآخرین نے آنا تھا، وہ بھی پیغمبر تھے، کوئی معمولی ہستی تو نہیں تھی۔ چھٹ سے انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ کا حکم ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، کوئی تاخیر نہ کرے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ باندھے، کس طریقے سے ہاتھ باندھے ہوں گے، کس طریقے سے لٹایا ہوگا، اور جب سیدھے سیدھے لٹایا تو اسماعیل علیہ السلام کی آنکھیں ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے ملی، تو انہوں نے کہا کہ ابا یہ کتنی محبت، یہ کہ جوش میں نہ آ جائے اور آپ کو چھری میں پھیرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، آپ ایسا نہ کریں، آپ مجھے الٹا لٹا دیں۔ ان کو الٹا لٹایا اور اپنے گھوڑے کو ان کی کمر پہ رکھا، اور پھر ان کے باروں سے پکڑ کے کس طریقے سے انہیں اٹھایا ہوگا چوری چلانے کے لیے۔ چوری چلا رہے ہیں لیکن چوری کا کام کاٹنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، تو جس طرح آگ کا کام جلسانا ہے اور اوپر والے کا آرڈر تھا کہ نہیں کر، چوری بھی پھر اسی کے امر سے چلنی تھی، تو حکم تھا کہ نہیں چلنا۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو رہے کہ میں کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ نہیں کیوں نہیں کر رہے؟ وہ فوراً اٹھے اور جلدی جلدی سے پتھر سے اس کو تیز کیا۔ اللہ کے حکم میں تاخیر ہو رہی ہے کہ ناراضگی آگے کو وبال آ جائے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، جلدی جلدی تیز کر کے دوبارہ جا کے اس کو کاٹنے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن حکم تھا کہ نہیں کاٹنا، کاٹنے نہیں ہے۔ جو امتحان تھا وہ امتحان ہو گیا، اب ہم اپنے کرم کی نوازیاں کریں گے۔ اور اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اللہ کو ہم معلوم تھے کہ آنے والے لوگ جو ہیں ایمان کمزور ہو، یہاں تو بچے کی قربانی ان سے لی جا رہی ہے، دے رہے ہیں،
لیکن آنے والے لوگوں کے ایمان بڑے کمزور ہیں، قربانیاں واجب ہوں گی، جانوروں کی قربانی دیں گے، اپنے بچوں کو ذبح کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور اللہ نے اس کو کہا کہ یہ معمولی امتحان نہیں تھا، ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، تو ہم نے بھی ان کے لیے بڑے ذبیحوں کے پیش کیے، انہوں نے بہت بڑے ذبیحوں کو پیش کیا، تو ہم نے اس سنت کو پھر جاری کیا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اللہ سلام کی ہے ابراہیم کے، ابراہیم پر سلام و سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور چوتھا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کی تعمیر کا تھا، اللہ کا حکم ہو کہ بیت اللہ کو تعمیر کر اپنے بیٹے کو لیجیے، اللہ نے اس امتحانات میں بھی، ان سب امتحانات میں جب کامیابی دی تو ایک ہی دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اللہ میں مال نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا، یہ دنیا کا جاہ و جلال کچھ بھی نہیں مانگتا، یہ جو سید الاولین والآخرین نے آنا ہے تو یہ میری نسل میں سے ایک پیغمبر مانتا ہوں، اور وہ جب آئے تو وہ پھر کیا کرے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اپنی امت پر قرآن کریم کی تلاوت کو رکھے، اپنے قرآن کو پیش کرے اپنی امت پر، ویزکیہم، اور اس امت کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے آگے امت۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری بھی نسل میں سے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس موقع پہ قبول کیا، اور جناب محمد رسول، دنیا میں جب بھی امتحانات پاس ہوتے ہیں تو گولڈ میڈل پیش کیا جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایسا زبردست گولڈ میڈل پیش کیا جس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ ذی الحجہ کا مہینہ 2-3 دن میں اس کے آغاز ہوا چاہتا ہے، یہ واقعات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح پیغمبروں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ جب اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو فوراً اپنے ہاتھ ہینڈز اپ نیچے، اللہ کا حکم، پھر یہ چھوڑ دے حکمتوں کو، مصلحتوں کو، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا سائنٹیفک اس میں بینیفٹس ہے، اس میں کیا منفعت ہے، اللہ کا حکم آ جائے سر تسلیم خم، اللہ کا حکم ہے بس ٹھیک، اللہ کے رسول کا حکم ہے بس ٹھیک، اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے ختم کر دو، چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آج کل تو فتنوں کا زمانہ ہے، بہت ساری جھوٹی چیزیں بھی منسوخ کی جائے، تحقیق کریں آپ، جید عالم کے پاس جائیں اللہ کا رسول کا حکم ہے کہ نہیں ہے، ختم۔ تو ان واقعات میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیسے اپنی زندگی گزاری اور کیا اللہ نے انعامات کی بارش کر دی ہے۔ یہی تو امتحان ہے کہ تمہارا من کچھ کہہ رہا ہو اور اللہ کے احکامات کچھ کہہ رہے ہو، اور آپ سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، اس میں دنیا کا بھی معراج ہے اور آخرت کے بھی معراج ہے۔ تو ذی الحجہ کا مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی، اللہ کو اپنی کوئی بھی بات ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب واللیل والفجر ولیال عشر 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بہت عظمت کی چیز ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یہ جب ذی الحجہ کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو بہت سارے شرعی احکامات ہماری امت مسلمہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کی فضیلت کا کیا اندازہ آپ لگائیں اس بات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتوں میں کوئی مسلمان اگر ایک رات کی عبادت کرے، ایک رات، تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں لیلۃ القدر کی رات کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ اتنی اہم راتیں جو بھی آنے والی ہیں، آج میرے خیال سے 27 یا 28 ذی القعدہ ہے، 3 دن بعد ذی الحجہ کا آغاز ہو جائے گا۔ تو پہلا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے کہ وہ بال اور ناخن نہیں کاٹنے، بظاہر یہ حکم بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے، اصل حکم تو یہ حاجیوں کے لیے یا پھر ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرتے ہیں کہ وہ ان 10 ایام میں قربانی تک، جب تک وہ قربانی نہ کر لے، اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ لیکن علماء نے بڑی زبردست حکمت بتائی ہے کہ چونکہ یہ اصل حکم حجاج کے لیے تھا، اور احرام جب وہ اپنے جسم پر ڈال لیتے ہیں تو بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں پہن سکتے لگا سکتے، صابن نہیں لگا سکتے، بند جوتا نہیں پہن سکتے، منہ کو نہیں ڈھانپ سکتے، اور اس طرح بالوں ناخنوں کو نہیں کاٹ سکتے۔ یہ اصل حکم حجاج کے لیے تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام امت مسلمہ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مسنون قرار دیا کہ ان ایام میں تم بھی کوشش کرو کہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو مت کاٹو۔ علماء نے یہ حکمت بتائی ہے کہ یہ دراصل مشابہت اختیار کرنا ہے حجاج کرام کا، کیونکہ اللہ کی خاص رحمتیں ان 10
راتوں میں اور یہ حج کے ایام میں حجاج کرام پہ برستی ہے، تو تم جب ان کی شباہت اختیار کرو گے تو اس شباہت کی برکت سے اللہ کی رحمت کی بدلی تم پر بھی برسے۔ تو یہ فرض کوئی نہیں ہے۔ بہت سارے یہ حضرات پوچھتے ہیں کہ بھائی میں قربانی نہیں کر سکتا یا نہیں کر رہا تو کیا میں رکھ سکتا ہوں؟ تو یہ سب کے لیے جو بھی اس پہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے۔ اور اگر کوئی عذر کی وجہ سے عمل نہیں کر سکا یا قربانی والا بندہ ہے وہ اس پر عمل نہیں کر سکا تو گناہ نہیں ہے، یہ کوئی فرض عمل نہیں، مستحب عمل ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس میں اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ وہ قربانی، میری تو قربانی خراب ہو گئی۔ تو مجھے صاحب نے کہا کہ بہت ضروری ہے، تو فرض ہے، اب قربانی بھی کرتا ہوں میں تو بھول گیا، بھول سے بال کاٹ دیے یا بھول سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے سے ہی تیاری کر لیں بھائی۔ ایک یہ مستحب عمل ہے، اس مستحب عمل پر جب آپ عمل کریں گے اللہ پاک آپ کو اجر دیں گے۔ اور اس کے طریقے یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے ایک دن یا 2 دن پہلے اپنے ناخنوں کو بھی درست کر لیں تاکہ بہت زیادہ بڑے بھی نہ ہو، یا یہ کہ بھول گئے اور بڑے ہیں، برے لگ رہے ہیں، اس میں میل پس رہی ہے تو پھر کاٹنا ضروری ہے۔ آپ پھر 10 دن کا وہ انتظار بھی نہ کریں، یہ بھی پھر مسئلہ پتہ ہونا چاہیے۔ یا بال بہت بڑے ہوئے ہیں، اب 10 دن کا وہ کر رہے ہیں، بالکل بندہ جنگلی لگ رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ عمل مستحب ہے اور میرے بال اور یہ ناخن جو ہے نا مجھے تراشوانا بھی ضروری ہے، پھر کاٹ لیں، پھر اس حکم کا انتظار نہ کریں۔ لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے پہلے ایک دن 2 دن پہلے اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو بنوا لیں تاکہ آپ کو 10 دن کی تنگیت نہ ہو۔ یہ بہتر طریقہ، تو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ یہ جو دوسرا یہ کہ اس میں روزے رکھے جائیں، اور خاص کر جو عرفے کا روزہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے تمام صغائر گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ عرفے کی صبح سے پھر تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد۔ یہ مردوں کے لیے فرض ہے پڑھنا، واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کے ترک کریں گے تو اس پر گناہ ہے۔ اور خواتین کے لیے بھی مستحب قرار دیا، بہتر ہے کہ خواتین آہستہ آواز سے اپنے گھروں میں فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں۔ یہ 3 احکامات جو ہے نا یہ ذی الحجہ کے آغاز میں ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری زندگی دین کی صحیح نسبت نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔